میں نے کہا بتائیں کیا ہوا؟ کہتی تسی بولنا نہیں، جو میرے نال ہویا ہے میں آپ دسنا ہے۔ میں نے کہا آپ دسو۔ میں چپ، میں نے ایسی انگلی رکھی، میں کہا میں چپ، دسو۔ کہتی ہے کہ 4-5 بھرا نے بڑھیاں بھی انہاں دیاں ڈکیتیاں کر دیا نے، ایوی کر دیا نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ یہاں کھڑے ہو کے ہماری بیٹیوں پر تانے کستے ہیں، آوازیں مارتے ہیں، کوئی چلی جائے تو ٹھیک ہے، نہ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان سے پورا گاؤں ڈرتا ہے، یہ اشتہاری ہیں، انہوں نے گھروں کو تالے نہیں لگائے، کھلے چھوڑے ہوئے گھر، کوئی ڈر کے مارے ان کے گھروں کے اندر نہیں جاتا۔ میں نے کہا اشتہاری ہیں تو ظاہر ہے پھر اشتہاری کو سروائیول کے لیے اپنا فون بند کرنا ہے، اپنا حلیے چینج کرنے، بہت مشکل میں رہنا پڑتا ہے، تو یقیناً یہ بھی سالوں سے پھر بھاگے ہوں گے، یہاں نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا ہر 2 سے 3 دن کے بعد رات کو 10 سے 11 بجے آتے ہیں، یوں گلی میں کھڑے ہو کے پھیریاں مارتے ہیں، 2-3 فائر کھولتے ہیں، دبکے شبکے مارتے ہیں، للکار مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ اسی بیٹھے ہیں نسے نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تو پولیس پکڑ سکتی ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پرچہ درج کروایا تھا اپنی بچی کے حوالے سے اغوا کا، جس میں نے ملزم کا جو نام لکھوایا تھا، یہ ماں کہہ رہی ہے، وہ نام پولیس نے بدل دیا ہے اور نام ہی کوئی اور لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا جو نام لکھا ہے اس کو پولیس نے پکڑا؟ کہتی ہے کہ ہاں جی اس کو پکڑا، لیکن جس نے میری بچی کے ساتھ یہ کیا اس کو تو پکڑے جس کا نام میں نے لکھوایا۔ میں نے کہا پولیس نے آپ کے کہنے کے مطابق پرچہ اپنی مرضی سے نام چینج کر دیا، چینج نام والا پرچہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ پرانے نام والا پرچہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ پرچہ میں ایسا کیا گیا؟ میں سنیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب ایک انویسٹیگیشن کا پیپر میں بھی یہ پیپر اٹھا کے آپ پکڑا دیں کسی دیہاتی بندے کو، اس کو یہ پرچہ، وہ کہے گا ہاں یہ پرچہ ہی ہے، چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ کہتی ہے ایس ایچ او کے پاس بہت دفعہ گئے، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اندر سے محرر اور اے ایس آئی کوئی ہوتے ہیں، چھوٹے افسر ہوندے نے، وہ مجھے ایسا کہہ رہی تھی۔ وہ کہندے نے صاحب نے کوئی نہیں آنا، بی بی جا۔ رات کے 10 بجے میں واپس۔ پھر میں چلی گئی قصور کے سب سے بڑے افسر کے پاس، ڈی پی او کہندے نے باجی انہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں ادھر گئی، میں انہوں نے جا کے اپنی ساری گل دسی کہ انج انہاں نے میرے کپڑے پھاڑے، میرے بال گھسیٹے، میرے تے حملہ کیتا، 20-25 بندیاں نے محلے دے وچ میری ماں کے ساتھ۔ یس، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کو بچا رہی تھی کہ نہ کرو میرے شوہر کے ساتھ، اس کو کیوں مارتے ہو تم لوگ، کیوں میری بیٹی کا نام لیتے ہو؟ اس بات پر اس کی بیوی کو کہا تیری ایسی کی تیسی تو جواب دیتی ہے، پکڑا گلی میں پکڑ کے اس کے ساتھ یہ حال کیا۔ میں نے کہا آپ نے 15 پر کال کیوں نہیں کی اسی ٹائم؟ کوئی تو کرتا۔ کہتی 15 پر کال کی تھی، جب پولیس آئی تب تک میری پھینٹی خوب پڑ چکی تھی اور میرے شوہر کو گولی مار چکے تھے جو پیٹ سے آر پار ہو گئی، بلیڈنگ ہوتی رہی، گاؤں کا ایک بندہ سامنے نہیں آیا میرے شوہر کو اٹھانے کے لیے کہ نہ کرو مر جائے گا، کیونکہ ڈرتے ہیں سارے ان سے۔ گھسیٹ کے میں نے اس کو اپنے دروازے سے اندر کیا اور اندر سے کنڈی لگائی کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ میں نے کہا آپ کے کپڑے تو پھٹے ہوئے تھے، بال نوچے ہوئے تھے، بقول آپ کے، آپ کو مارا پیٹا اور آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، تو آپ اسی کنڈیشن میں تھیں جب نفری آئی تھی؟ اب یہ چیزیں تفتیش میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں میں اس کنڈیشن میں نہیں تھی، میری حالت بہت زیادہ کوئی خراب ہو رہی تھی تو میں نے شرٹ چینج کر لی تھی۔ میں نے کہا پھر پھٹے ہوئے کپڑے پولیس کو دکھائے تھے، عینی شاہدین تو 25 لوگ ہیں، چلے 25 اگر ان کے تھے تو اور بھی گاؤں کے سارے لوگ ہیں، کسی نے گواہی نہیں دی؟ اس نے کہا ڈر کے کوئی گواہی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اتنا ظلم! دور کی بات نہیں، انڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے کوٹ رادھا کشن کا۔ اب یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس کا کام ہے نا کہ پولیس وزٹ کرے، کنٹرول کرے کرائم کو، اشتہاریوں کو پکڑیں، سی سی ڈی بنا دیا، ریاست تو ادارے بنائے گی نا، کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کام؟ انٹرسٹ کیا ہے آپ کا؟ علی آپ کا انٹرسٹ اس ٹائم سٹوری سے ہے کہ عوام کو ہم سٹوری دکھائیں، ہم بتائیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، بھائی کان کھڑے کریں، آنکھیں کھولیں، یہی انٹرسٹ ہے نا؟ پولیس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ یہی انٹرسٹ ہے نا، انصاف دو، بیوہ کو انصاف دو، عورت کو انصاف دو، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم کو کنٹرول کرو، ظالم کو پکڑو۔ اچھا لیکن سی سی ڈی کے بننے کے بعد آپ دیکھتی نہیں ہیں ایکشن ہو رہا ہے، پکڑے جا رہے ہیں، جہنم واصل بھی ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں، کرائم کنٹرول بھی ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں نا تو آپ یقین کریں جہاں پر ایک گاؤں میں 50 بندے مرتے ہیں، اس گاؤں میں اب 50 نہیں مرتے، اب اس گاؤں میں 20 مرتے ہیں، کرائم کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں وڈے افسر کی، بقول اس خاتون کے، میں نے کہا وڈے افسر نے پھر کی کیتا؟ کہتی وڈے افسر دے کول میں جا کے بیٹھی ہوں، انہیں ساری گل دسی، انہیں سائن کر کے مینوں بھیج دیتا ہے تھانے جا۔ باجی تھانے والا گل کوئی نہیں سندا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تھانے کا نام بتاؤ، پھر اس نے تھانے کا نام بتایا، کوٹ رادھا کشن۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ سائلہ بن کے ڈی پی او آفس گئی ہوں کسی سے کرایہ پکڑ کے،
اور ایس پی صاحب سے ملی ہوں. ایس پی صاحب نے کہا کہ کریں گے تمہارے مسئلے کا حل. اس کے بعد پھر کتنے دن گزر گئے, کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک دن ڈی پی او کے اسٹاف آفیسر کی کال آئی کہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آ کر بتائیں کیا بنا. ایک اچھا ایکشن ہے. عیسیٰ سکھیرا صاحب ڈی پی او تعینات ہیں. عیسیٰ صاحب نے تو بلایا, ظاہرہ آرڈر دیا تو کسی نے آگے کال کی. بی بی چلے گئی جس دن بلایا تھا. صبح گئی, شام کے 7 بجے تک انتظار کیا بقول خاتون کے. 7 بجے کے بعد ایک وہاں کا انسپیکٹر آتا ہے جس کا آفس ہے اور جس کے پاس سے گزر کے ڈی پی او کے پاس جانا, ڈائریکٹلی تو نہیں نہ جا سکتے. وہ کہتا ہے بی بی تو پھر آ گئی ہیں, منہ چکے تھے, ہن کی کرن آئی ہیں ڈی پی او آفس. باجی دسو میں کی کواں, میں کی کراں, میری بیٹی دی عزت لٹ لئی, میری لٹ لئی, میرا بندہ مار تھا, میں کی کراں دسو. میں کیا, مینوں تے وڈے افسر نے بلایا تے انہاں دی کال آئی سی تے اسی پھر آئے اور کہ چل بی بی کار. باجی اسی کار آ گئے. یہ کیس یہاں سٹینڈ کرتا ہے اس ٹائم, جو اس کا سٹیٹس ہے یہ یہاں کھڑا ہے. ایک ملزم بقول فیملی کے پولیس نے پکڑ لیا ہے, باقی ابھی نہیں پکڑے, جبکہ یہ پرچہ 4 سے 5 نامزد ملزمان کا ہے. یعنی اس میں 4 سے 5 ملزمان کے نام لکھے گئے ہیں. بچی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, وہ باپ جس کو پیٹ میں گولی لگی, گناہ یہ تھا کہ اپنی بیٹی کے متعلق منع کر رہا تھا. کیا غلط کر رہا تھا؟ کون سا باپ کھڑے ہو کے یہ کہے گا کہ چلو میری بیٹی پہ جملے کسو؟ مرے سے مرا, گرے سے گرا باپ بھی نہیں کہے گا. اس بات پر گولی مار دی. ہاسپٹل میں رہا, جنرل ہاسپٹل میں پورے 29 ڈیز. 29 ڈیز, 1 مہینہ. ان کا اٹینڈنٹ وہ داماد تھا جس نے اس بچی کو اپنایا تھا, سجاول. خرچہ بھی کیا, باپ کو سنبھالا بھی, خدمت بھی کی. اور 29 دن کے بعد باپ اللہ کو پیارا ہو گیا, زخم پھیل گیا, گولی کا زہر اندر پھیل چکا تھا, فوت ہو گیا. ڈیڈ باڈی لی, پوسٹ مارٹم ہوئے, وہ جو پرچہ تھا وہ 302 میں کنورٹ ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس لے آئے اسی کے گھر میں, اسی گلی میں, اسی جگہ سے جہاں پر اس کو مارا پیٹا گیا تھا. اب یہ بچی اپنے باپ کا جنازہ دیکھنے کے لیے, آخری دیدار کرنے کے لیے آنا تو چاہتی ہے پر آ نہیں پا رہی. کیوں؟ اس جگہ پر جاؤں گی مجھے بھی مار دیں گے. سوچیں, یہ حالات ہیں. کس کو ہوش کے ناخن لینے ہیں اب لے لینے چاہیے. پھر یہ حلیہ بدل کر, برقع پہن کر, چادر لے کر آئی اور باپ کا چہرہ دیکھا روتی آنکھوں سے اور پھر واپس چلی گئی. اب اس ٹائم بچی سے میں نے پوچھا کہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا بیٹا. اب مریم نواز صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں, آپ کو دیکھ رہی ہیں. بیٹا ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں زنا اٹھانا, گندگی کرنا, حراست میں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ کام ہو گیا ہے تو یہ غلط ہوا ہے, لیکن اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کھل کے بتائیں. اس بچی نے کہا کہ دیکھیں میری عزت انہوں نے لوٹی, مجھے مارا پیٹا, پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے کیا کچھ میرے ساتھ کیا, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. لیکن میرے ابو چلے گئے ہیں, میرے ابو کا انصاف مجھے لے دیں. ساتھ رونے لگ گئی بچی. اپنی زیادتی پہ نہیں روئی, 20 دن اس کو بند کیا, تشدد کیا, نہیں روئی. باپ کی موت پر جب جملہ آیا کہ میرے ابو چلے گئے اسی وجہ سے کہ میری بیٹی کو نہ چھیڑو, اور ابو فوت ہو گئے تو انصاف ملنا چاہیے نا. دیکھیں اب میری امی رہ گئیں پیچھے, اب کہیں میری امی کو تو نہیں مار دیں گے, 14 سال عمر ہے تو یہی باتیں کرے گی نا. اب میری امی کو تو نہیں مار دیں گے. میں نے کہا نہیں, امی کو بالکل نہیں ماریں گے. آپ بتاؤ, مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ عورت کے ساتھ تو بھائی 0 ٹالرنس ہے, جو غلط کرے گا وہ بھگتے گا. کیوں یہاں عورت کو بھی سر عام کپڑے پھاڑ کے مارتے ہیں, اس کی بچی کو اٹھا کے زیادتی کرتے ہیں, اس کے شوہر کو پکڑ کے گولی مار دیتے ہیں. تھانہ سویا ہوا ہے, ڈی پی او آفس کا دروازہ بند ہے سائلین کے لیے. کب کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ اگر تو ایسی بات ہے کہ میں کسی پر کیچڑ اچھال رہی ہوں تو میرے لیے تمام لوگ سب سے پہلے قابل احترام ہیں, وہ آفیسرز ہیں, وہ سائلین ہیں. نہ میں پارٹی ہوں نہ مجھے بننا ہے, لیکن یہ پرچہ چیخ چیخ کر اپنی داستان سناتا ہے. وہ بچی جب آنکھیں کھول کھول کے عجیب باڈی لینگویج میں بات کرتی ہے نا, تو سمجھ آ جاتی ہے بچی اب نارمل ہو چکی ہے. اللہ اس کو صحت بھی دے, ریکور کر رہی ہے, زندگی میں آ گئی ہے, شوہر اللہ نے اچھا عطا فرما دیا, لیکن پلے کچھ نہیں بچا ان کے. میں نے کہا خاتون محترمہ مجھے یہ بتائیے آپ گھر کیوں نہیں چھوڑتی یہاں سے؟ 4-5 اشتہاریاں سامنے رہتے ہیں, دشمنی آپ کی 10-12 قدم کی ہے, تو آپ لوگ کمزور لوگ ہیں, اب شوہر بھی نہیں رہا, تو یہاں سے چلی جاؤ, چھوڑ دو اس گھر کو, بچے لو اور چلی جاؤ کہیں اور. کہتی باجی نے پیسے نہیں کہ میں تھوں جاواں, کتھے جا کے میں کھانا ہے, بچے لے کے کتھے بیٹھا, کہ میں مینج کراں. میں نے کہا
ਰੋਟੀ ਕਮ ਖਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਨ ਦਾ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ نہیں ماروگے میں نہیں چھڑنا۔ وہ ضدی ہو گئی ہے خاتون کہ میرے بدے کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میں نہیں ہٹتی، اب میں بیٹھی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں وہ کس نہج پر آئی ہوگی کہ وہ ایک سامنے رائفل کھڑے 5 لوگوں سے ڈر نہیں رہی، وہ کہتی میں بیٹھی ہوں ادھر ہی، مار بھی کھا لیا، عزت بھی لٹوا لی ہے، شوہر بھی گوا لیا ہے، پھر بھی کہتی میں بیٹھی ہوں۔